السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں EDN نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص. آج پاکستان کی سیکورٹی اداروں کے اوپر، پاکستان کی انتظامیہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا کہ آج نیوزی لینڈ کے نیشنلٹی ہولڈر پاکستانی شہری آج سیالکوٹ کی ایک بزنس کمیونٹی کے ایک بڑے نام کے ساتھ لین دین کے معاملات کے اندر آج سیالکوٹ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ جو ظلم، جو ستم ہوا، جس طریقے سے ان کو پریشان کیا گیا، چلتے ہیں ان کی طرف اور انہی سے جانتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک بڑے بزنس مین، کراچی کا ایک بڑا نام، تاجر برادری میں ایک بڑا نام میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. کمال حسن، جن کے باپ کا بھی ایک بڑا نام، جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا سے، کیوں اور کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. Actually, my brother, one person he was working with me 10 years in New Zealand. He left job for me 3 years ago because he has some family disputes in Pakistan. تو پیسہ مال کے لیے پیسہ دیا ہے لیکن مال نہیں آیا ہے. تو آج وہ لوگ یہ کام کیا ہے کہ میں بلایا ہے ادھر. وہ لوگ کون ہیں؟ one person he was working with me 10 years in New Zealand شہزاد ہے، اور دوسرا آدمی ہے مسٹر حاجی محمد رمضان. تو وہ مل آنر ہے اور یہ کیا ہے. وہ کس مل کا آنر ہے؟ SMA کمپنی ہے سیالکوٹ میں. ٹھیک ہے. تو وہ آنر ہے. اینڈ یہ تھرٹ کیا ہے، اینڈ یہ تھم آپریشن لے کے گیا ہے، پیپل کو ٹارچر کیا ہے. تو بس یہ کیا ہے جو بھی ہے. آپ کو جو چوٹ آیا، جو زخم آیا، وہ کس طریقے سے، کسی کہتے سنیپر کے ساتھ یا کس چیز کے ساتھ؟ وہ ایکچولی ہٹ کیا ہے ادھر. تو وہ آدمی فنگر میں رنگس ہے، جو آدمی باڈی گارڈ ہے، تو وہ ادھر نشان آیا ہے، جو ہے سویلنگ ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس حوالے سے انتظامیہ سے، پاکستان کی حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ بس ایسا لوگ جو ہے، ایسا لوگ بزنس میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہارڈ رولز اینڈ ریگولیشن ہونا چاہیے. جیسا FPCCI ہے پاکستان میں. FPCCI ہر کمپنی انٹروگیٹ کرے، جو کمپنی سے انٹروگیٹ کرے جو مال بیچتا ہے، جو کمپنی ہے یا وہ مڈل مین ہے یا وہ ٹھیک لوگ ہے یا وہ غلط لوگ ہے، تو ریپوٹیشن کیا ہے. بیکاز FPCCI اگر وہ کرے گا تو FPCCI سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ادھر، تو وہ اگر کرے گا تو یہ لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں. جو ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ کتنے پیسے کا جو لین دین ہے جو آپ آج وصول کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہ ہے 36 ملین پاکستانی روپیز. اوکے. اچھا یہ بتائیے گا، ابھی آپ اس وقت جو اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف ان کے آفس میں موجود ہیں، تو آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ آپ بہت اچھا، بہت کوآپریٹو لوگ ہے. جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اچھا لوگ ہے، بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہے اور ریلیکس ہوا ہے میں ادھر آ کے. تو اچھا ہے. انشاءاللہ یہ جو پرسیو میں کرے گا آگے جو بھی ہے، جو OPC ہے اسلام آباد میں، وہ IB ساتھ مل کے کام کرتا ہے. تو یہ انشاءاللہ OPC یہ لوگ ہینڈل کرے گا جو بھی ہے. اس واقعہ کے بعد ان لوگوں نے آپ سے دوبارہ ٹیلی فون کوئی رابطہ کیا؟ نہیں، ابھی تو کوئی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کنیکٹڈ ہو جائے گا. وہ مین ہوگا، وہ اسلام آباد والا ایڈمنسٹریشن، وہ کنیکٹڈ ہوگا وہ لوگ ساتھ انشاءاللہ. تھینک یو. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت کمال حسن جو کراچی کے رہائشی ہیں اور نیوزی لینڈ کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، آج سیالکوٹ کے ایک بزنس مین کمیونٹی کی طرف سے ایسا واقعہ پیش آیا ہے. انشاءاللہ ہم اس بزنس مین کا بھی پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے انشاءاللہ ان کی فیکٹری کے اندر ضرور جائیں گے اور اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ آیا ایسا کیوں اور کب جو ہے وہ کیا گیا. اس وقت وہ جو ان کو تھریٹ کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کے موبائل تک تو توڑ دیا گیا، ڈیٹا جو ہے وہ ڈیل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن وہ آج اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کے آفس میں پہنچے، جہاں پر آ کے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ پایا، انہوں نے اپنی زندگی کی امان کو مانگا، انہوں نے سیکورٹی اداروں تک جو ہے وہ بات کی. تو الحمدللہ آج وہ یہاں سے مطمئن جو ہے وہ واپسی کا سفر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً FBI یا دیگر ادارے جو پاکستان کے ادارے ہیں، مجھے امید ہے کہ اپنے ہی شہری کو تحفظ دینے میں اور انصاف دینے میں ضرور اپنا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ ادا کریں گے، اور پاکستان کے وقار کو یقیناً بہتر بنائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ وہ چاہے نیوزی لینڈ ہو، چاہے دنیا کا کوئی اور ملک ہو، اگر وہاں قانون ہے تو پاکستان میں بھی قانون موجود ہے. یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو وہ کبھی بھی کسی صورت اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ سے کریں گے ملاقات. اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.